بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے بھارت کے چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، جو پچھلے دنوں ایک حادثے میں ہلاک ہوئے۔ ان کی مسز بھی اور 13 لوگ تقریباً کرو وغیرہ کے اور پائلٹس تھے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ کہ بھارت کے نقطہ نگاہ سے تو خاص طور پہ، لیکن ایک سپاہی، ایک سولجر ہونے کے ناطے مجھے بھی ان کی اچانک موت کا دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ ان کی وفات کی وجہ سے، ان کے چلے جانے کی وجہ سے بھارت میں ایک بڑا اہم پروسیس چلا ہوا تھا، جسے ہم کہتے تھے پروسیس آف ری آرگنائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ بھارت کی آرمی میں بہت سارے سینئر آفیسرز، ان کے ڈیفنس منسٹر اور پولیٹیکل فگرز، وہ بہت شدت سے اس کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی آرمی کو ری آرگنائز کیا جائے، فورسز کو ری آرگنائز کیا جائے اور وہاں پہ ان کی ماڈرنائزیشن کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ نیوی اور ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن تو بڑی واضح ہوئی آپ کے سامنے۔ ایئر فورس میں رافیل طیارے جو ہیں وہ انڈکٹ کیے گئے، نیوی میں سب مرینز نئی آئیں، اسی طرح وہ تیسرے ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کر رہے تھے۔ تو بہت کچھ ہونے والا تھا، لیکن اس سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے اور چلا رہے تھے اپنی سوچ کے مطابق جنرل بپن راوت۔ اب ابھی تک کوئی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف اپوائنٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پروسیس رکا ہوا ہے۔ اگر کوئی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف ابھی اپوائنٹ بھی کر دیا جائے تو میرے نقطہ نگاہ سے جو امپیکٹ، جو آپ کہہ لیجئے کہ تعلقات میں ایک مضبوطی جنرل بپن راوت کی تھی، وہ شاید کسی اور کی نہ ہو سکے۔ جنرل بپن راوت اجیت دوول کے بہت قریب تھے، ان کے بڑے قریبی اور قابل بھروسہ آدمی تھے۔ انہی کی وجہ سے یہ مودی کے بہت قریب ہوئے، اور ان کی پروموشن چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے لیے بھی اسی قربت کا ایک نتیجہ تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جنرل بپن راوت نے اپنے ایز اے سولجر، جو ان کا آنر جو ہوتا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ انہوں نے اس کو چھوڑ کے ایک پولیٹیکل لائن اختیار کی، اور وہ لائن یہ تھی کہ مودی کو انہوں نے پولیٹیکل سپورٹ دینی ہے۔ چنانچہ وہ مودی کے ہر جھوٹ میں اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ سرجیکل سٹرائک ایک ڈرامہ تھا جو کہ ہوا ہی نہیں، اور پھر اس پہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری واہ لی انہوں نے، بڑا مودی کا بھی پولیٹیکل کیریئر بنا۔ پلوامہ پہ بھی اسی طرح، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بالا کوٹ سٹرائک جو کہ تھی نہیں، لیکن اس کا بھی، اور پھر F-16 گرانے کا قصہ جو ہوئے نہیں۔ تو وہ ان سب جھوٹ میں یہ لوگ پوری طرح پولیٹیکل گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے، جس سے مودی کا جو بیسک اس کی تھیم کہ اس کا پولیٹیکل کیریئر ہے ہی اسی چیز پہ کہ وہ اینٹی پاکستان جذبات کو ابھارے، نفرت پھیلائے مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، تو اس سے اس کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا رہا۔ لوگ اس کو ووٹ دیتے تھے، ہندو میجورٹی اس کے ساتھ تھی، تو یہ اس کھیل میں شریک تھے، لہٰذا ان کے بڑے قریبی تھے۔ اب یہ کہ فوری طور پر شاید ویسا آدمی نہ مل سکے، لیکن اس کے ایفیکٹ دونوں طرف آئیں گے۔ ایک طرف تو مودی صاحب کو کہ شاید اتنا قریب یا ایسا آدمی جو کہ ان کے ہر جھوٹ میں ان کا ساتھ دے، وہ شاید نہ مل سکے، لیکن دوسری طرف ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اگلا چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف چونکہ شاید اتنا قریب نہ ہو پولیٹیکل لیڈرشپ کے، تو اس کے لیے بھی مشکل ہو کہ وہ اپنی ہر چیز جو وہ سوچتا ہے کہ کیسے ہونی چاہیے وہ ان سے پروو کروا سکے۔ جہاں تک اس پہ جنرل بپن راوت پہ اعتماد کا تعلق تھا، وہ چونکہ بہت تھا، اس لیے وہ بڑا کانفیڈنٹلی ان کی ماڈرنائزیشن اور ری آرگنائزیشن کو ہینڈل کر رہے تھے، اور اس پروسیس میں انہوں نے جو نیوی کے چیف آف نیول سٹاف تھے یا ایئر فورس کے چیف آف ایئر سٹاف، ان لوگوں کو بھی انہوں نے ناراض کیا، کیونکہ وہ ان کی بات ماننے کو، سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ دوسرے چیف آف سٹاف کو اٹھا کے ایک طرف مارتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل بیکنگ ان کی موجود ہے۔ جو چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف انہوں نے بنایا، اس کے بیسیکلی چار وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہی یوزڈ ٹو ویئر 4 کیپس، 4 ذمہ داری ہیں اس کے پاس۔ ایک تو یہ کہ CDS کی حیثیت سے وہ ڈیفنس منسٹر کے ایڈوائزر تھے،
اس کے ملٹری ایڈوائزر ڈیفنس منسٹر کے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ بنایا, جیسے وہ کہتے تھے ڈپارٹمنٹ آف ملٹری افیئرس, وہ بھی ڈیفنس منسٹری کے تحت تھا, لیکن یہ اس کے ہیڈ تھے, اس کو چلانے والے تھے. اس میں سول اور ملٹری بیوروکریٹس وغیرہ سارے اس میں بیٹھتے تھے اس کو چلانے کے لیے. تیسرا ان کا تھا کہ یہ ایک پرماننٹ چیئرمین تھے چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کمیٹی, یعنی چیف آف دی اسٹاف کمیٹی, تینوں چیف جو ہیں آرمی, ایئر فورس اور نیوی, ان کی جو میٹنگ یا ان کا جو کمیٹی بنتی تھی اس کو یہ پرماننٹ چیئرمین تھے, اس کو چیئر کرتے تھے. اور اسی وجہ سے یا اس پوسٹ کی وجہ سے ان کا ایک آپریشنل رول بھی تھا کہ جو وہ تینوں فورسز کی جو آپریشنل ایکٹیویٹی ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے. اور آخری جو ان کا رول تھا وہ ان کے نیوکلیئر کمانڈ کے ساتھ تھا کہ وہاں پہ وہ ویپن سسٹم جو بھی استعمال ہونے ہیں, جو کچھ بھی اس کے لوپ میں موجود تھے, اور وہ ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کام کرتے تھے, یا ان کو کہہ لیجیے کہ وہ خود نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. اب یہ پروسیس رکا ہوا ہے, لیکن حکومت نے جہاں تک ہمیں اطلاع ہے, حکومت نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ یہ جو پروسیس چلایا تھا جنرل بپن راوت نے, اس کو روکیں گے نہیں, اس کو چلتا رکھیں گے. چلتا تو کیا جائے گا, لیکن اب شاید اس طرح کی کوآرڈینیشن نہ ہو سکے جو جنرل بپن راوت کے وقت میں تھی. اس میں ڈیفینیٹلی ڈیلے ہوگی. فی الحال تو پروسیس شروع نہیں ہوا کیونکہ کوئی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف ابھی مقرر نہیں کیا, اور جب مقرر ہوتا ہے تو پھر شاید بات چیت آگے چلے, کیونکہ کسی نہ کسی کو تو آگے کوآرڈینیٹ کرنی ہوگی یہ چیزیں, اور اس کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہی ایک موزوں آدمی ہے. اچھا, یہ جو آئیڈیا تھا چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کا, یہ بڑا پرانا آئیڈیا تھا, لیکن ایک طرف یہ سوچا جاتا تھا کہ چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کسی کو مقرر کریں تو وہ صرف اگر چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف یعنی چیف آف دی اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین ہو, جس کی کوئی اپنی خاص حیثیت نہیں, تو وہ شاید اس آدمی کو قبول نہ ہو, اور میرا خیال ہے نہیں ہوتا تھا. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ اگر اس کو ایک بااختیار سی ڈی ایس بنا دیا جائے تو پھر ریئیکشن آتا تھا آرمی چیف, نیوی اور ایئر فورس کی طرف سے, کیونکہ وہ اپنی آزادی سمجھتے تھے کہ وہ بڑی حد تک محدود ہو جائے گی. اس چیز کی وجہ سے رکاوٹیں تھیں. بہرحال یہ کافی عرصے سے قصہ چلا آ رہا تھا, خاص طور پہ کارگل کی وار کے بعد سے. تو پھر اب آ کے جب یہ معاملہ طے ہوا اور مقرر کیا تو ہم نے دیکھا کہ فرکشنز خود بخود سامنے آنی شروع ہو گئیں. اس میں غالباً ایک یہ بھی وجہ تھی کہ جنرل بپن راوت جو ہیں وہ اپنی سوچ کو باقی تینوں حضرات پہ مسلط کرنا چاہتے تھے, آرمی, ایئر فورس اور نیوی پہ. اب جنرل بپن راوت جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹلی ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے, اور انہوں نے چیف آف ایئر اسٹاف کو ناراض بھی کیا, لیکن اس کی بات نہیں سنی. اسی طرح چیف آف نیول اسٹاف نے جب کہا کہ تیسرا ہمیں ایئر کرافٹ کیریئر چاہیے تو اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ کام وہ کر سکے اسی وجہ سے کہ مودی کی بیکنگ ان کو حاصل تھی, اور اسی طرح نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو اجیت دوول ہیں وہ پوری طرح ان کے ساتھ تھے. اب یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو انڈیجنائزیشن کا تھا کہ کیا کیا چیزیں وہاں انڈیجنس بننی چاہیے, کیا ہمیں باہر سے پروکیور کرنا چاہیے, کتنی تھیٹر کمانڈ ہونی چاہیے, ویپن سسٹمز کس کے ماتحت ہونے چاہیے, یا یہ کہ ایئر فورس ایئر کمپوننٹ جو ہے وہ نیول کمپوننٹ وغیرہ ان کی کمانڈ کس کے پاس ہوگی. اب دیکھنے میں پہلے ہی آرمی ایک پریڈومیننٹ آرم ہے, کیونکہ مینلی آپ کی جو بگر آرم ہے جس کی آپ کہہ لیجئے کہ اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, وہ آپ کی آرمی ہے, انڈین آرمی ہے. اسی طرح جیسے پاکستان میں آرمی ہے, لہٰذا وہاں پہ بھی پریڈومیننٹ رول جو ہے وہ آرمی ادا کرتی ہے. اس لحاظ سے جب تھیٹرز بنتے ہیں تو تھیٹر کمانڈ میں آرمی کو کمانڈ دی جائے گی, اور بپن راوت صاحب کی سوچ یہ تھی کہ تھیٹر کمانڈ میں انڈیپینڈنٹ کمپوننٹ ایئر فورس کا بھی ان کو دے دیا جائے, اور جہاں نیوی ریلیونٹ ہے وہاں نیول کمپوننٹ دے دیا جائے, اور کمانڈ جو ہے وہ تھیٹر کمانڈر کے پاس ہی رہے اسی طرح. اب یہ جو چیز ہے یہ قبول نہیں تھی ایئر فورس اور نیوی کو. اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوتا؟ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ریزنٹمنٹ تھی. اگر آپ وہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ اگر 9-10 تھیٹر بنا لیتے ہیں یا 8 تھیٹر بنا لیتے ہیں, تو ان تھیٹرز میں اگر ایئر کمپوننٹ اسی طرح تقسیم ہو جائے تو جو ایئر چیف ہے وہ صرف پیچھے اپنے بیٹمین اور سیکورٹی گارڈز کو کمانڈ کرنے کے لیے رہ جائے گا, کیونکہ کمپوننٹ تو سارا دوسروں کے انڈر کمانڈ چلا گیا. تو اس لحاظ سے
چیف آف دی ایئر اسٹاف سوچتا تھا کہ اتنے سارے جو ریسورسز اس کے پاس ہیں، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہوگا کہ کہاں کس کو کیا ریسورسز دینے ہیں، وہ اوور آل جو ملک کی پلان ہوگی اس کے تحت وہ ڈسٹریبیوشن اس وقت کرے جب آپریشنز ڈیولپ ہو رہے ہوں، بجائے اس کے کہ وہ تھیٹرز میں بانٹ کے اور خود فارغ ہو کے بیٹھ جائے۔ تو بڑا ایک جینون میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سوچ تھی چیف آف ایئر اسٹاف کی۔ اور یہ جو 5 تھیٹر کمانڈز انہوں نے جو کمبائنڈ آرمی اور ایئر فورس اور نیوی اور اس کے ایسٹس وغیرہ بانٹ کے بنانے کا سوچا، اس میں رکاوٹیں یہی آئیں کہ ریسورسز جو ہیں وہ مین پلیئر جو تھے ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ اب اس وقت ان کی 17 کے قریب اسپیسیفک اپنی کمانڈز ہیں جو کہ اپنے ان کے ٹاسک یا ان کے علاقے ٹیرین وغیرہ کے نقطہ نگاہ سے بنی ہوئی ہیں، ڈویژنز ان کی موجود ہیں، لیکن ان سب کے ایسٹ جو ہیں یہ تینوں سروسز کے کمبائن کر کے تو 5 تھیٹر کمانڈز بنانے کا پروگرام تھا۔ اب یہ سارا کچھ اس کے چلے جانے سے یہ سارا کٹائی میں پڑ گیا۔ اب اس وقت انڈیا کے پاس 2 انٹیگریٹڈ کمانڈ تو موجود ہیں، لیکن یہ 5 اس کے علاوہ بنتی۔ ایک تو ان کی یہ انڈین اوشن میں ہے انڈیمن اور نکوبار کمانڈ، جس میں کہ وہ بالکل ایک علیحدہ ہے، چونکہ اس کا مین لینڈ سے ہٹ کے ہے، اس لیے اس کا تو لاجک بنتا ہے کہ اس کو آپ سارے ریسورسز جو ہیں وہ اس کو دے کے انڈیپینڈنٹ کر دیں۔ سو یہ چلا آ رہا تھا سلسلہ پہلے سے یہ کیا ہوا۔ اور جو دوسری تھی وہ ان کی ہے نیوکلیئر ایسٹس کی، اور نیوکلیئر ایسٹ کا ہر جگہ اسی طرح ایک علیحدہ کمانڈ ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجک ویپن ہے اور اس کی گورنمنٹ کے پرمیشن کے بغیر وہ ویپنز لانچ نہیں ہو سکتے۔ سو نیچرلی اس کا سسٹم اور چین آف کمانڈ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ 2 تو ہیں اور یہ ہر جگہ اسی طرح ہے، لیکن جو 5 دوسری بنانی تھیں اس میں نیوی اور ایئر فورس کے ایسٹس تقسیم کرنے کی وجہ سے ان کے چیف جو ہیں وہ بڑے ریلکٹنٹ تھے، اور اس کی وجہ سے فرکشن تھی بپن راوت کے ساتھ، اور یہی فرکشن جو ہے وہ شک و شبے کا باعث بنی۔ ناٹ دیٹ کہ اس فرکشن کی وجہ سے کوئی ہیلی کاپٹر کا ان کا حادثہ ہوا، لیکن شکوک اس کی وجہ سے پیدا ہوئے کہ ہو سکتا ہے جنرل بپن راوت کو کسی نے اپنے رستے سے ہٹانے کا سوچا ہو۔ اب یہ ہے کہ اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے تینوں سروسز میں ایک نہ صرف ایک سموتھ ریلیشن شپ چاہیے، اور سموتھ ریلیشن شپ تبھی ہوگی جب آپ ایز سی ڈی ایس ایئر فورس کے اپنے مفادات ان کا خیال رکھیں گے، ان کی پرابلمز کو سمجھیں گے، نیوی کے اپنے مفادات اور پرابلمز ہیں ان کو سمجھیں گے۔ اگر جنرل بپن راوت کی طرح بلڈوز کرنے کی کوشش کریں گے تو نیچرلی یہ چیز جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ سو اگلا جو بھی سی ڈی ایس آئے گا اس کے یہ مسئلے ہوں گے کہ کیا وہ اسی پلان کو لے کے آگے چلے جو ہم جانتے ہیں جو جنرل بپن راوت نے بنائی تھی، یا وہ خود اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں لے کے آئے جو دوسروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں۔ نتیجہ یہ کہ ایک تو اس ایشو کے اوپر نئے سرے سے چیپٹر کھلے گا، لازماً کھلے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو قائل کرنا، کیونکہ جس طرح جنرل بپن راوت انر سرکل کا حصہ تھے، اگلا چیف ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے ایسا نہ کر سکے، یا وہ اس کے وہ کوالٹیز اس کے پاس نہ ہوں۔ سو یہ جو انٹیگریٹڈ کمانڈ کا جو پروگرام تھا یا جو بھی خواب تھا ایک جنرل بپن راوت کا، وہ فی الحال لگتا ہے کہ وہ کھٹائی میں پڑ گیا یا رک گیا، اس پہ عمل رک گیا۔ باقی ماڈرنائزیشن کیا ہے اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ ماڈرنائزیشن کے معاملے میں تمام سینئر آفیسرز میں ایک اتفاق رائے نظر آتا تھا، اور آلریڈی ایکوپمنٹ وغیرہ جو منگوانا ہے کرنا ہے اس کے آرڈرز جو ہیں پلیس کیے ہوئے ہیں، تو نتیجتاً وہ چیزیں جیسے جیسے آئیں گی وہ انڈکٹ ہوتی جائیں گی۔ اور آرمی کا اور میرا خیال ہے دوسرے آرمز کا بھی پرنسپل یہی ہے کہ آپ جو نئے ویپن سسٹم لیتے ہیں ان کی انڈکشن سے پہلے ہی آپ ان کے استعمال کے لیے آپ نے جو اپنے پرنسپلز وضع کرنے ہیں، ڈاکٹرن بنانا ہے، ٹیکٹکس ورک آؤٹ کرنے ہیں، وہ سارا کچھ آپ پہلے کر چھوڑتے ہیں، اور لازماً اس پہ کام ہو رہا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ نیوی چونکہ اس کے بارے میں خاصی اسٹرانگلی فیل کرتی ہے، تو کوائٹ پاسبل کہ آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں کہ ایئر کرافٹ کیریئر والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا اس طرح کہ جو سی ڈی ایس ہے وہ ایگری کر جائے کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایئر کرافٹ کیریئر اور لے لیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی، بڑا ایکسپینسو چیز ہوگی، اس کے لیے گروپ پورا تیار کرنا پڑے گا، اور اس سے لازماً نیوی کی اسٹرینتھ بھی بڑھے گی، ایکسپینڈیچر بڑھے گا،
اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ تجویز قابل قبول ہے یا نہیں۔ بہرصورت جو ایکٹیویٹیز بڑی تیزی سے چل رہی تھیں جنرل بپن راوت کے اچانک جانے سے، ان میں ایک رکاوٹ آ گئی، ایک کھٹائی پڑ گئی، لیکن لگتا یہی ہے کہ جس طرح مودی گورنمنٹ کین ہے وہ اس چیز کو بڑی جلدی دوبارہ شروع کریں گے، مگر جیسے میں نے ذکر کیا مختلف رکاوٹوں کا، وہ بہرصورت رستے میں آئیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔